1947 میں اپنے قیام کے بعد سے پاکستان کی سیاسی تاریخ اب جانتے ہیں مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ آئیے اس 77 سالہ سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس نے ملک کی قیادت کو بار بار ایک نیا رخ دیا ہے۔ اور اس پورے سفر کے مرکز میں ایک بنیادی سوال ہے کہ آخر کیوں پاکستان میں قیادت مسلسل اتنی غیر مستحکم رہی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہماری آج کی اس گفتگو کا محور ہوگا۔ اس پوری کہانی کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 مختلف ادوار میں تقسیم کر کے دیکھیں گے، جس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ سیاسی منظرنامہ آخر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدلا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بس اس ایک تصور کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک پینڈولم جو کبھی سویلین حکومت کی طرف جاتا ہے تو کبھی فوجی حکومت کی طرف۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو ملک کی تقدیر پر بار بار اثر انداز ہوئی ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1947 سے۔ ایک نیا ملک، نئی امیدیں، لیکن شروعات انتہائی نازک تھی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب ایک نئے ملک کو اپنی بقا کے لیے بے پناہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ ذرا سوچئے، آزادی کے فوراً بعد کا وقت کتنا مشکل تھا۔ ایک طرف تقسیم کا زخم اور مہاجرین کا بحران، تو دوسری طرف ملک کے لیے آئین بنانے کی ایک دہائی لمبی جدوجہد۔ آخرکار 1956 میں آئین تو بن گیا، لیکن سیاسی عدم استحکام نے آپ کہہ لیں جلد ہی فوجی مداخلت کا دروازہ کھول دیا۔ اور یہاں وہ پینڈولم پہلی بار پوری شدت سے فوجی کنٹرول کی طرف جھولتا ہے۔ یہ ملک کی تاریخ کا پہلا بڑا موڑ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ دیکھیے، جب سویلین حکومتیں ملک کو مستحکم کرنے میں ناکام رہیں تو ایک خلا پیدا ہوا، اور اس وقت اس خلا کو فوج نے پر کیا۔ یہی اسباب تھے جنہوں نے فوج کے لیے اقتدار پر قبضہ کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے ملک کا آئین ہی معطل کر دیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ انہوں نے استحکام اور معاشی ترقی کا وعدہ کیا، لیکن ان کا دور دراصل ایک نئے آمرانہ باب کا آغاز تھا۔ ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ خان کا دور آیا، اور اسی فوجی حکمرانی کا اختتام مشرقی پاکستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایک خونریز خانہ جنگی اور بالآخر بنگلہ دیش کے قیام پر ہوا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے بعد پینڈولم واپس سویلین حکومت کی طرف آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے، لیکن یہ دور بھی ایک ڈرامائی تبدیلی پر ہی ختم ہوا۔ اور دیکھیے تاریخ نے خود کو کیسے دہرایا۔ بھٹو کی حکومت کے خلاف شدید محاذرائی اور 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات نے ملک بھر میں ایک ایسی بے چینی کو جنم دیا جس نے ایک اور فوجی مداخلت کی راہ ہموار کر دی۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک اور فوجی بغاوت کی اور بھٹو کی حکومت ختم کر دی۔ اس بغاوت کے صرف 2 سال بعد یعنی 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جس نے پاکستانی سیاست کو گہرائی تک تقسیم کر دیا۔ ضیاء الحق کے دور کی سب سے بڑی پہچان ان کی اسلامائزیشن کی پالیسی تھی۔ اس پالیسی نے حدود آرڈیننس جیسے قوانین کے ذریعے پاکستان کے قانونی نظام اور سماجی اقدار کو اتنا گہرا بدلا کہ جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ 1988 میں ضیاء الحق کی موت کے بعد جمہوریت کی طرف واپسی تو ہوئی، لیکن یہ دور 2 بڑے سیاسی خاندانوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دور یعنی 90 کی دہائی ایک طرح کی سیاسی میوزیکل چیئرز تھی۔ کبھی بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی تو کبھی نواز شریف کی۔ حکومتیں تیزی سے بدلتی رہیں، دونوں رہنماؤں کی حکومتوں کو کرپشن کے الزامات پر برطرف کیا گیا، اور کوئی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ یہ سیاسی عدم استحکام کی ایک پوری دہائی تھی۔ 1999 میں اس ہنگامہ خیز جمہوری دور کا بھی خاتمہ ہوا، اور سیاسی پینڈولم ایک بار پھر فوج کی طرف جھک گیا۔ اور ایک مرتبہ پھر ملک کی تاریخ نے وہی جانا پہچانا موڑ لیا۔ نواز شریف کی حکومت اور فوج کے درمیان کارگل جنگ کے معاملے پر شدید اختلافات پیدا ہوئے، جس نے ایک اور فوجی بغاوت کی راہ ہموار کی۔ تو 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ ان کا دور 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کلیدی کردار کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت اہم رہا۔ 2008 کے بعد ملک میں سویلین حکومت کی واپسی ہوئی، لیکن عدم استحکام کا دور ختم نہیں ہوا، بلکہ اس دور میں نئے سیاسی کھلاڑی بھی سامنے آئے۔ یہ دور تیزی سے بدلتے سیاسی منظرنامے کا عکاس ہے۔ ایک جمہوری حکومت سے دوسری کو پرامن انتقال اقتدار تو ہوا، لیکن پھر پاناما پیپرز جیسے کرپشن سکینڈل نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی، جس سے عمران خان کی صورت میں ایک تیسری سیاسی قوت کے لیے جگہ بنی۔ لیکن عمران خان کی حکومت کو بھی شدید معاشی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔
آخرکار 2022 میں پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم واقعہ تھا۔ عمران خان کے بعد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پرانے سیاسی خاندانوں کا اثر و رسوخ آج بھی بہت گہرا ہے۔ یہ اقتباس اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ماضی کے واقعات جیسے کہ 1971 کا سانحہ آج بھی ملک کی اجتماعی نفسیات اور استحکام کی جدوجہد پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا پاکستان اس عدم استحکام کے چکر سے نکل رہا ہے یا یہ سیاسی پینڈولم اسی طرح حرکت کرتا رہے گا؟ اس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔